نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اس حدیث مبارکہ کا ترجمہ یہ ہے کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن پڑھے اور پڑھائے۔ قرآن مجید اللہ رب العزت کی کتاب ہے۔ اللہ رب العزت نے اس قرآن مجید کو ہماری رہنمائی کے لیے اللہ رب العزت نے اس کو دنیا میں اتارا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ اللہ رب العزت بڑی شان والے ہیں، تو اللہ رب العزت کا قرآن بھی بڑی شان والا ہے۔ اور جب شان والے کی کتاب پڑھی جائے اور پڑھائی جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کا مصداق وہ شخص بنتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے قرآن مجید کو پڑھے اور اس کو پڑھائے۔ ضروری نہیں ہے کہ ایک انسان نے حفظ کیا ہو، ایک انسان نے قرآن مجید کی تفسیر پڑھی ہو، وہی قرآن پڑھائے۔ اگر آپ کو ایک قرآن مجید کی ایک آیت بھی یاد ہے تو آپ اس کو دوسرے لوگوں تک پہنچانا یہ آپ لوگوں کے ذمے ہے، اور آپ بھی اس حدیث کا مصداق بن سکتے ہیں۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ قرآن پڑھنے اور پڑھانے والا وہ دونوں افضل ہیں۔ یہ قرآن مجید کوئی معمولی کتاب نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کے اندر ان احکامات کو ذکر کیا ہے جو اللہ رب العزت ہم سب پر اللہ رب العزت نے اتارے ہیں، اور اس قرآن مجید کو پڑھنا اور اس قرآن مجید کو پڑھانا دونوں برکت سے خالی نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو قرآن مجید پڑھنے اور پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کوئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میرا دل کرتا کہ میں اللہ رب العزت سے باتیں کروں تو میں نماز کے لیے کھڑا ہو جایا کرتا تھا، اور جب میرا دل کرتا کہ اللہ رب العزت مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن مجید کھول کر پڑھنا شروع کر دیا کرتا تھا۔ لیکن یہ اس وقت ہوگا جب ہم اس نیت کے ساتھ پڑھیں کہ قرآن مجید ہمیں کیا رہا ہے، اللہ رب العزت کی ذات ہم سے کیا کہنا چاہتی ہے۔ قرآن مجید کو سمجھنے کی نیت سے ہم اس کو کھول کر پڑھیں تو ہمیں قرآن مجید سے ہدایت مل سکتی ہے۔ لیکن اگر اس کے لیے یہ بھی نہیں کہ اگر کسی کو ترجمہ نہیں آتا تو وہ یہ سمجھ کر قرآن مجید پڑھنا ہی چھوڑ دے کہ مجھے قرآن مجید کا ترجمہ نہیں آتا، مجھے سمجھ نہیں آتا کہ قرآن مجید مجھ سے کیا رہا ہے، تو وہ قرآن مجید پڑھنا نہ چھوڑے بلکہ وہ قرآن مجید پڑھتا رہے۔ اللہ رب العزت اس پڑھنے پر، صرف اس کے الفاظ کو پڑھنے پر بھی اللہ رب العزت اس کو نیکیاں عطا کرتے ہیں۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ اللہ رب العزت کے اس کلام پاک کو اہمیت دی جائے۔ ہمارے گھروں میں صرف رمضان کے اندر قرآن مجید کھلتا ہے، اسی وجہ سے ہمارے گھر کے اندر سے خیر و برکات کا نزول ختم ہو چکا ہے۔ جو اللہ رب العزت کی طرف سے خیر و برکات ہمارے گھروں میں اترنی تھی
جب قرآن مجید کے ساتھ ہم یہ رویہ اختیار کریں گے تو اللہ رب العزت کی طرف سے جو خیر و برکات ہمارے اوپر اترنی تھیں وہ نہیں اتریں گی، جس کی وجہ سے ہمارے گھروں میں پریشانیاں آئیں گی، ہمارے کاروبار میں پریشانی ہوگی، ہمارے اور معاملات میں پریشانی ہوگی۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جب اللہ رب العزت کا قرآن نہ پڑھا جائے تو دل میں سختی آ جاتی ہے، اور جب دل میں سختی آ جاتی ہے تو پھر انسان جو کچھ چاہے وہ کرے، جو کچھ اس کے دل میں آتا ہے وہ کرتا ہے۔ تو اس وجہ سے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر بار میں، ہماری زندگی میں، ہمارے کاروبار میں برکت آئے تو اس کے لیے اللہ رب العزت کا ایک قرآن، اس کی تلاوت کو صبح اور شام کا معمول بنا لینا چاہیے۔ صبح اور شام کا ہم معمول بنائیں گے تو اللہ رب العزت اس کے بدلے میں ہمارے اوپر اپنی رحمتوں کا نزول کریں گے، اپنی برکتوں کا نزول فرمائیں گے۔ اور پھر دوبارہ اسی حدیث مبارکہ کی طرف آتے ہیں کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن پڑھے اور پڑھائے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے کلام پاک کی خدمت کے لیے چن لے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو صحیح طریقے سے قرآن مجید پڑھنے اور پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔